کسی طبقے، کسی جماعت، کسی حوالے سے بات نہیں کر رہا ہوں، اہل توحید اور اہل رسالت بن کر بات کر رہا ہوں۔ لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ کی دنیا میں رہ کر بات کر رہا ہوں۔ اگر آپ کا یہ کلمہ ہے تو آپ اپنا سمجھ کر کے سنیے اور اپنا ہی سمجھ کر کے سنیے، اور خبردار کوئی وہ بات جو عوامی سطح پر آپ کو تکلیف دے رہی ہے تو پوری اہل سنت والجماعت پر اسے مت تھوپیے، اس لیے کہ اہل سنت والجماعت کا بیس علماء اور مفتیان ہے، عوام نہیں ہے، دھیان رکھیے۔ اس لیے یاد رکھے، علماء اور مفتیان نے اگر تمہیں کوئی تکلیف دی ہے پھر بھی آپ ان سے ملیے، ان سے سیٹسفائی ہونے کی کوشش کیجیے، ان سے جا کر کے ڈاٹس کلیئر کیجیے، عوام پہ اختلاف کو مت لائیے، اس لیے کہ چارلی ہیبڈو جیسا پھر پیدا ہو جائے گا۔ آپ نبی کو اختلاف کی دنیا میں لاؤ گے، نبی کو اس طرح استعمال کرو گے، نبی کو اس طرح یوز کرو گے تو چارلی ہیبڈو جس کا پیپر 30,000 یا 60,000 ہوا کرتا تھا، چارلی ہیبڈو نے 1 مہینہ پہلے 50 لاکھ پیپر بانٹا ہے، 50 لاکھ، اور کیا آپ کے نبی کا کارٹون بانٹا ہے۔ پورے محلہ والے بتاؤ نوجوانوں، کیا تم نے چارلی ہیبڈو کے خلاف کوئی جلوس نکالا؟ چارلی ہیبڈو کے خلاف کوئی گستاخی کرنے والے کے خلاف جلوس نکالا؟ نہیں، آپ ہمارے محبت کے دنیا میں بسنے والے نوجوانوں کے خلاف جا رہے ہو۔ نہیں، یہ تمہاری طرز تبلیغ، یہ تمہاری طرز زندگی نہیں ہونی چاہیے۔ جو تمہارے ایمان پر الغار کر رہا ہو ان کے خلاف تم کو جو احتجاج کرنا ہے کرو، مگر یہ اہل محبت ہیں، اللہ رسول پہ ایمان لانے والے ہیں، اس پر ایمان لانے والے ہیں۔ پیارے، زبان کی تلخی کی بنیاد پر ایمان کو سامنے لا کر کے کسی کو الگ مت کرو، ایمان کی بنیاد بنا کر اختلاف کرنے والوں کو بھی ایک ٹاپک پر لا کر کھڑا کرو۔ اس لیے آج کی تقریر کا عنوان ہے توحید اور رسالت۔ آج کی تقریر کا عنوان میرا توحید و رسالت ہے، اور اس توحید و رسالت ہی کے عنوان سے جلسہ عظمت مصطفیٰ اور جلسہ فیضان اولیاء آپ کے حوالے کروں گا۔ توجہ دیجیے گا، توجہ دیجیے گا، اور ایک ایک پوائنٹ، ایک ایک بات توجہ سے سنیے گا۔ اور اگر آپ کو میری پہلی تقریر یاد ہو تو میں نے کہا تھا کہ میں دین کا خادم ہوں، دین کے لیے مقرر ہوں۔ آپ مقرر سمجھ کر یہ نہ سمجھنا کہ میں آ گیا بول کر چلا گیا، ارے کیا بات، کیا کہا کہ بول کو چلے گئے، میں ایسی جملہ اس وقت بھی استعمال کیا تھا، ایسا ہرگز نہ سوچنا۔ آپ کی ہی خدمت میں رہتا ہوں، بقرعید اور عید تک کے لیے گھر نہیں جاتا ہوں یار، آپ کی خدمت کے لیے رسول نے بھیجا ہے، اللہ نے بھیجا۔ آپ کا عقیدہ ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کے اشارے کے بغیر پتا بھی نہیں ہلتا، تو میرا قدم کیسے ہل گیا آپ تک آنے کے واسطے؟ اللہ نے چاہا تب تو آیا، اللہ نہیں چاہتا تو پتا نہیں ہلتا، ہم کیسے آ گئے؟ یہ اللہ نے چاہا ہے۔ اب جب اللہ نے چاہا آپ کے پاس خدمت کرنے تو آپ بھی چاہیے ہی چاہیے، اس لیے کہ خدا کی چاہت کو اپنی چاہت بنانا یہی ایمان ہے۔ توجہ دیجیے گا، اگر آپ کے پاس ڈاؤٹس ہیں تو آپ ہم سے ملیے، علماء سے ملیے، عوامی سطح پر کوئی بھی اختلاف کی جگہ، عوامی سطح پر کوئی بھی جھگڑے کی جگہ خدا کے واسطے مت کیجیے، اور محبت کی دنیا میں آ کر سنیے۔ قرآن اور حدیث کے حوالے آپ کو دیے جا رہے ہیں، نوٹ کیجیے، اور آپ کو اگر اللہ نے عقل اور شعور دی ہے تو آپ خود تحقیق کیجیے، اور ایسا نہیں میرے مولوی سب کہہ رہے ہیں، میرے حضرت کہہ رہے ہیں۔ خبردار خبردار، آپ کا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ آپ کا کلمہ ہے۔ اگر عقل و شعور ہے، آپ کے پاس علم ہے، عربی گرامر آپ کے پاس ہے، نہ وہ صرف آپ کے پاس ہے، قواعد آپ کے پاس ہے، تو آپ خود سے ریسرچ کیجئے گا، خود تحقیق کیجئے گا۔ طبقاتی طور پر آپ ایک عالم کو لے لیجئے اور نعرہ تکبیر نعرہ رسالت کیجئے۔ یہ ایمان، یہ عقیدہ ایسا نہ بنائیے پیارے، اگر ہے تو الحمدللہ، نہیں ہے تب تو سب سے پہلے ایمان کی دنیا میں رہ کر کے آپ اللہ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عز و جل و صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہوئے اپنی زندگی کو آپ کاٹیے۔ دنیا یہ فانی ہے، آپ کو رہنا ہے باقی دنیا میں، اور باقی دنیا کے لیے ہی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ بس آپ اگر میری تقریر کی تمہید سمجھ گئے ہیں، اب آپ بڑے پیار اور محبت سے سنیے۔ آج میں اہل محبت ایک نیا جملہ دے کے جا رہا ہوں، اہل محبت بن کر تقریر کر رہا ہے۔ توجہ دیجیے گا،
اور نوٹ کیجئے گا سب آیت کریمہ. سب سے پہلے جلسے کا عنوان کیا ہے؟ جلسے عظمت مصطفیٰ. 3-4 آیت کریمہ. ہاں وہ بلکہ اس سے پہلے بھی آپ تمہیدی بات سنیے, ایک دم درس گاہی انداز میں سنیے. نہیں سمجھ میں آئے تو پھر آپ کھل کر بول سکتے کہ حضرت سمجھ میں نہیں آیا, پھر ریپیٹ کرو. اتنا بول سکتے آپ کھل کر. سب توجہ سے سنیے, اور اگر بات سمجھ میں آ جائے تو شرمانا نہیں. ارے ہم ادھر چلے گئے تھے, ارے اب کیسے جانا, لوگ اب بولے تو میں ان کے خلاف بہت بول دیا نا, اب کیسے جانا. نہیں, ایمان کی دنیا میں شرمانا نہیں, سینے سے مل جانا. الحمدللہ مل جانا. ایمان اگر سمجھ میں آ جائے, محبت اگر سمجھ میں آ جائے, اور انشاءاللہ سمجھ میں آئے گا. میں کوشش کروں گا چند لمحات میں, اور جب قرآن حدیث آپ کے سامنے آ جائے تو آنکھ بند کر کے مان لائیے. جمن جمراتی کی بات نہیں ہے, اللہ رسول کی بات. توجہ دیجیے گا, پوائنٹ ٹو پوائنٹ آپ کے پاس بات کر رہا ہوں. درود شریف پورا مجمع پڑھیے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سب سے پہلے جلسہ عظمت مصطفیٰ یعنی حضور کی عظمت. اس کو میں سمجھاؤں کس طرح, 2 لفظ میں سمجھیے. ایک لفظ یہ ہے کہ آپ کا کلمہ, آپ کا ایمان صرف لا الہ الا اللہ نہیں, محمد الرسول اللہ بھی ہے. ایک دم سمجھ میں آ گئی بات, یہ تو ایک دم سمجھ میں آ گئی. اب آپ بتائیے, آپ مومن ہیں کس بنیاد پر؟ لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ, 2 بھی بنیاد پر ہے نا. اگر کون کہے صرف ہمارا کلمہ لا الہ الا اللہ ہے بس, نہیں, پھر کلمہ انکمپلیٹ ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ بالکل ہوتا, 100% ایک دم بالکل. ارے پوری دنیا اللہ کے ماننے پر کوئی اعتراض نہیں کر رہی ہے. دیکھیں, فلموں کی دنیا دیکھو, سیریلوں کی دنیا دیکھو, جس دنیا میں آپ دیکھو, ناچنے والی بھی کہتی او مائی گاڈ. گاڈ کو تو سب ماننا. توجہ دینا جو میں پوائنٹ دینے جا رہا ہوں. نچنے والی بھی ذرا درد ہو جاتا, بولتے او مائی گاڈ. آپ اس کو تو جھگڑا دیکھیے, گاڈ رب اللہ پر نہیں ہے, سب ایک کو تو سب مان, مگر ایمان کا کمپلسری جو جز ہے وہ ہے محمد الرسول اللہ. اسی پر ہے یہ. اور پیارے, آج فارمیٹ کر دو جو وائرس تمہارے ایمان کے لیپ ٹاپ میں کمپیوٹر میں آ گئے ہیں, سب کو فارمیٹ کر دو, سب کو ڈیلیٹ کر دو. اس لیے کہ یہ میرا نہیں, تیرے کلمے کا باقی بات ہے, سب کے کلمے کی بات ہے. ہر مومن کا کلمہ لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ بھی. ہر مومن کا کلمہ. لفظ آپ بہت سنتے ہیں, کلمہ کلمہ کلمہ, مگر نہیں. آج محسوس کرو کلمہ کو, محسوس کرو کلمہ کو. پہلا جملہ ہے لا الہ الا اللہ, نہیں ہے کوئی معبود مگر اللہ, سوائے اللہ کے کوئی معبود نہیں, اور محمد اللہ کے رسول ہیں. سبحان اللہ, محمد اللہ کے رسول ہیں. بتائیے, جب سے دنیا قائم ہوئی وہ تو چھوڑ دیجئے, عرب نبی پاک نے جب سے اعلان رسالت فرمایا تب سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, اور قیامت تک لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اس وقت سے لے کے قیامت تک کلمہ میں کوئی چینجنگ نہیں. توجہ دینا, کوئی چینجنگ نہیں, کوئی تبدیلی نہیں. تو پھر تیرے اللہ رسول میں چینجنگ کیوں ہو رہی ہے؟ تیرے اللہ رسول میں چینجنگ کیوں؟ یہ 2 عید یا 5 عید کے حوالے مت دو پیارے. ایمان کی دنیا میں محسوس کرو آپ کہ میرا اللہ کل سے لے کے, آج سے لے کے قیامت تک ہر اعتبار سے منفرد ہے خالق ہونے میں. ایسے ہی میرا نبی کل بھی وہی تھا, آج بھی وہی ہے, صبح قیامت تک وہی ہے. نعرہ لگانا نا تو میں آدھا گھنٹہ چپ رہوں گا, خوب نعرہ لگاتے رہنا. میری بات توجہ سے آپ سنیے. آج میں اہل محبت, سمجھ رہے آپ, اور موبائل وغیرہ سب بند کر دیجیے آپ دھیان سے. سب سمجھ رہے ہیں نا جملہ میرا؟ سب سمجھ رہے ہیں؟ نہیں سمجھ میں آئے تو آپ بولنا, اور کون جھگڑا کرے وہ سب سے پہلے میرے پاس آنا. میرے کو اٹھا کے پٹک دو بس, سب جنے پٹکا چلے جاتے ہیں آٹومیٹک. نہیں پیارے, خدا کے واسطے جھگڑا مت کرو جھگڑا. آپ کو دلیل چاہیے نا, ہم دینے کو تیار ہیں, یہ عوام سے دلیل پوچھو گے. یہ لفظ بدعت کا حجہ نہیں جانتی, لفظ شرک کا حجہ نہیں جانتی, اور ان کو آپ بول رہے ہیں کہ یہ حرام ہے, یہ بدعت. نہیں, آپ کو اگر نہیں سمجھ میں آ رہا تو جو سمجھانے والے ہیں ان سے سمجھنا ہے نا. آپ اپنی سمجھ کو دی اینڈ مت کرو, سب کو کہا جائے. اپنی سمجھ کو, اپنے شعور کو دی اینڈ کا مت دو نام. ارے نبی, خدا کی قسم نبی, توجہ دینا,
نبی جو خالق کے بعد مخلوق میں اس جیسا پیدا ہی نہیں